أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. یہ سورہ کا نام سورۃ اللہب، چونکہ پہلی آیت میں ایک بندے کا ذکر ہے ابو لہب، تو یہیں سے نام ماخوذ ہے. یا پھر تیسری آیت میں ذات اللہب، یہ جہنم کی صفت ہے شعلوں والی، چنگاریوں والی. یا پھر یہ نام اس تیسری آیت سے ماخوذ ہے. یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی. اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ باہر نکلیں اور اپنے خاندان والوں کو، اپنی قوم، آپ کی برادری اہل مکہ، انہیں آپ ڈرائیں اور ان تک توحید کا پیغام پہنچائیں. باہر نکلنے کا حکم آ گیا اور عمومی دعوت پیش کرنے کا حکم آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے کوہ صفا کا انتخاب کیا. صفا پہاڑی، جب آپ حج عمرہ کرتے ہیں تو صفا سے آپ سعی کا آغاز کرتے ہیں، تو صفا پہاڑی پر آپ چڑھے اور چڑھ کر وہ ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے نا جو قوموں میں ایک رواج پاتا ہے، وا صباحا کہا آپ نے. کوئی کسی نے کوئی اہم خبر دینی ہوتی صبح صبح یا شام کسی وقت بھی، تو چونکہ مکہ ایک چھوٹی بستی تھی تو وہ بلندی پر چڑھ کر وا صباحا کہتا، مانا لوگوں کو اطلاع کہ کوئی خبر ہے، سب آ جاؤ اپنے گھروں سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمومی دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ بلند آواز سے پکارا وا صباحا وا صباحا. لوگوں نے آپ کی آواز سنی اور کہا کہ آج پہلی بار محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اہم خبر، کوئی گھر باقی نہ بچا، سب باہر آئے. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے صبح یا شام، وہ آیا کہ آیا اور تم پر حملہ ہوا کہ ہوا، میری بات کو سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کسی سے بظاہر عداوت نہیں ہے، نہ کسی کے حملے کی توقع ہے، لیکن اگر تم یہ خبر دو گے تو ہم مان لیں. ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ سچے، صادق اور امین، آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. وہ ہماری کسی سے آج کل مخاصمت نہیں ہے، کوئی حرب نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ خبر دیں گے تو مان لیں. تو فرمایا کہ انی نذیر لکم بین ید عذاب شدید. پھر سنو میری خبر اس سے بھی سنگین ہے، دشمن کی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب علیم کی خبر دے رہا ہوں، عذاب شدید کی خبر. تمہیں ڈرانے آیا ہوں، تمہارے لیے نذیر بن کر آیا ہوں. دشمن سے نہیں ڈرا رہا بلکہ اللہ کے عذاب علیم سے ڈرا رہا. اس سے بچ جاؤ. بچنے کے لیے کیا کرنا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ، تو بچ جاؤ گے، فلاح پالو گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ آپ نے اہل مکہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور یہ نقطہ آغاز تھا.
ابو لہب بھی موجود تھا. اس نے سن کر بڑے غصے کا اظہار کیا. تبًا لک سائر اليوم، تجھے اللہ ہلاک کر دے، برباد کر دے. الہذا جمعتنا، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا یہ خبر دینے کے لیے، جھوٹی خبر. اس نے آپ کی بربادی اور ہلاکت کی بد دعا کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. یہ تب، تا با اس کا مادہ ہے تبن، جس کا معنی ہلاکت، بربادی. جیسے وما کید الکافرین الا فی تباب، وما کید الکافرین الا فی تباب، کہ کافروں کی ہر تدبیر ہلاکت اور بربادی پر ہے، اپنی ان کی بربادی، اپنی ان کی ہلاکت. ابو لہب کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا چچا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب. یہ عبد المطلب کا بیٹا تھا، اور عبد المطلب اللہ کے پیغمبر کا دادا. تو ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ. ابو لہب اس کی کنیت تھی، لہب اس کے بیٹے کا نام نہیں ہے. لیکن لہب بولتے ہیں آگ کے دہکتے ہوئے انگارے کو. اس کا رنگ چہرے کا جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے، سرخ، بڑا خوبصورت، جیسے ابھی اس سے شعلہ بھڑک اٹھے. اس لیے اس کی کنیت ابو لہب رکھی گئی کہ سرخ و سفید چہرے والا ابو لہب. لیکن نام اس کا کیا تھا؟ عبد العزیٰ. عزیٰ ان کا بت تھا، اس بت کے نام سے عبد العزیٰ بن عبد المطلب. نبی علیہ السلام کا چچا تھا، اور سب سے زیادہ دعوت توحید میں مخاصمت اور مزاحمت ابو لہب نے کی تھی. یہ سوق ذی مجاز میں یہ طارق بن عبداللہ المحاربی فرماتا ہے کہ میں نے دو افراد کو دیکھا، ایک نوجوان اور ایک بوڑھا. جو جوان تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور جو بوڑھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جو پیچھے سے پتھر مار رہا تھا، اور کہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی بات نہ سنو، اور پتھر مار رہا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جو آگے جوان جا رہا ہے اس کی ایڑیاں خون آلود ہو چکی تھیں، مگر وہ بڑے صبر اور ہمت کے ساتھ، چونکہ ایک بازار کبھی کبھی لگتا تھا، اس بازار میں عامت الناس کو توحید کی دعوت دے رہے تھے. تو میں نے کسی واقف حال سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ تو کہا کہ جو اگلا شخص ہے وہ محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی توحید کا پیغمبر ہے، اور جو پیچھے بوڑھا شخص ہے وہ اس کا چچا ابو لہب. تو اسلام سے محاربت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب، اور وہ خود بھی برباد ہو جائے اور کامیاب نہ ہو پائے، بلکہ برباد اور تباہ ہو جائے، برباد اور تباہ ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو فائدہ نہ دے، اور جو اس نے کمایا ہے، وما کسب، اور جو اس کا کسب ہے. مال میں سرمایہ بھی ہے اور اولاد بھی ہے. مال ہو، اولاد ہو، سرمایہ ہو، اس کے کسی کام نہ آئے. اور جو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر مسلط ہے، ہمیشہ کی ذلت، اس کو وہ ٹال نہ سکیں. ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال و اولاد، مال و ذر اور اولاد اس کی کفایت نہ کر سکے، بچا نہ سکیں، اس کے کام نہ آ سکیں. وما کسب، اور جو اس نے کمایا، اس کے جانور اور اس کے اونٹ اور بکرے اور جو بھی اس کی کمائی ہے، اس کے کسی کام نہ آ سکے. یہ اس کی بربادی اور اس کی دنیا کی بربادی اور اس کے اہل و اولاد کی بربادی. اور تیسری خبر یہ تھی سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ داخل ہوگا. سیصلی بمعنی سیدخل، ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب،
شعلوں والی بھڑکتی آگ ان قریب اس میں داخل ہوگا. اور چوتھی خبر ومرأۃ، اس کی بیوی بھی. ومرأۃ یہ رفیع حالت ہے اور اس کا عطف ہے یصلا کی ضمیر پر، یعنی یصلا ہوا وامرأتہ، یعنی وہ بھی داخل ہو یا ہوگا اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی نارن آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی آگ ہے. تو اس کا یہ مال، اس کا یہ کسب نہ اس کے کام آئے گا نہ اس کی بیوی کے کام آئے گا، بلکہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے. جو حمالۃ الحطب ہے، ایندھن اٹھانے والی، حمالہ کا معنی اٹھانے والی، حمالہ اسی سے حاملہ عورت جو حمل اٹھاتی ہے، اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے، تو حمالہ اٹھانے والی یہ مزید مبالغے کا صیغہ ہے. الحطب ایندھن. حمالۃ الحطب کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی. حقیقی معنی اور مجازی معنی. حقیقی معنی یہ کہ واقعتاً اپنے کندھے پر، اپنی پشت پر یہ حطب یعنی ایندھن اٹھانے والی ہے. یہ حقیقی معنی. کیوں اٹھاتی ہے؟ اس کی دو صورتیں یا دو اسباب ہیں. ایک یہ کہ یہ ایندھن اٹھاتی جس میں کانٹے بھی ہوتے، جھاڑیاں بھی ہوتی، اور نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھاتی تاکہ اندھیرے میں جب آپ بیت اللہ آئیں نماز کی ادائیگی کے لیے یہ کانٹے آپ کو نقصان دیں. یہ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی اور یہ کانٹے اور کوڑا کر کے اٹھانے والی، تاکہ نبی علیہ السلام کے راستے کو گندا اور پراگندہ کرے اور یہ کانٹے آپ کو نظر نہ آئیں اور آپ کی ایذا کا سبب بنے. دوسرا اس کا جو حقیقی معنی ہے کہ واقعتاً اپنے کندھے پر ایندھن اٹھاتی تھی، یعنی اس میں مال کا حرص آ گیا تھا. مال کی حرص، لالچ، باوجود کہ مالدار تھی. یعنی مالدار شخص اگر اس ذلت پر آ جائے کہ گھر اس کا بھرا ہوا سونے اور چاندی سے اور مال و دولت سے، مگر اتنی حرص اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ لوگوں کا ایندھن اٹھا رہی ہے تاکہ ان سے مزدوری وصول کرے، یا ایندھن کاٹ کاٹ کے لا رہی ہے تاکہ اس کو بیچے. تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کی اور ایسا کام کرنے کی جو وہ لوگ کرتے ہیں جو فقیر ہوں اور تنگ حال ہوں، تنگ دست ہوں. تمہارے پاس مال کی فراوانی اور تمہارا شوہر سردار اس مکہ کی وادی کا اور سردار کی بیوی ایندھن اٹھا رہی تاکہ اس کو بیچے یا ایندھن اٹھا کے کرایہ وصول کرے. اس قدر اس کے دل میں مال کی حرص آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا دنیا کی زندگی میں. نبی علیہ السلام کو ایذائیں پہنچاتی تھی. ایک دن بڑا بھاری پتھر لے کر نبی علیہ السلام کو مارنے آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے اور اس نے دونوں کو دیکھا. پھر وہ کھڑی ہے، اس کو نبی علیہ السلام دکھائی نہیں دے رہے. ابوبکر صدیق سے باتیں کر رہی. ابھی یہاں محمد موجود تھا، کہاں چلا گیا؟ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو اس پتھر سے آپ کا سر توڑ دیتا. لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. ابوبکر صدیق جب وہ وہاں سے چلی گئی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہی تھی، آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا جس نے جو آڑ بن گیا، جس نے مجھے اس سے چھپا لیا، مجھے اس سے چھپا لیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی گردن وہیں مروڑ دیتا، وہیں اس کو تہز نہز کر دیتا، مگر اس کو اللہ نے زندہ رکھا. حمالۃ الحطب، اٹھاؤ ایندھن. اور یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی دنیا دیکھے. یہ عرب کے سردار کی بیٹی اروا اس کا نام تھا. اروا ام جمیل اس کی کنیت تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی. ابو سفیان کی بہن اروا نام اور ام جمیل اس کی کنیت تھی.
تو یہ اس کا حقیقی یہ معنی کہ واقعتاً اپنے کندھوں پر ایندھن اٹھاتی تھی۔ پھر اس کے دو اسباب جو ہم نے بتائے، ایک اس ایندھن کو فروخت کرنا، یہ بھی ذلت ہے، ایندھن اٹھا کر کرایہ وصول کرنا، یہ بھی ذلت ہے، اور ایندھن اٹھا کر اللہ کے نبی کے ہاتھ رستے میں بچھانا تاکہ کانٹے آپ کو چوئیں، ٹھوکریں آپ کو لگیں اور آپ کو تکلیف اور اذیت ہو، یہ بھی ذلت ہے دنیا اور آخرت کی۔ یا پھر حمالۃ الحطب کا مجازی معنی کہ فلاں شخص جو ہے وہ حمالۃ الحطب ہے، ایندھن کو اٹھاتا ہے یہاں سے وہاں منتقل کرتا ہے، یہ اس شخص پر لفظ بولا جاتا تھا جو چغل خور ہو اور معاشرے میں بچھو کا کردار ادا کرے، اس کی بات وہاں پہنچا دی، اس کی بات وہاں پہنچا دی، چغلیاں کرنا، لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرنا۔ تو عرب کے ہاں یہ محاورہ مشہور تھا کہ فلان یعنی حماد الحطب یا فلانۃ حمالۃ الحطب، کہ فلاں حماد الحطب ہے، معنی چغل خور ہے اور لوگوں میں چغلی اور ایک دوسرے کے عیوب تشہیر کرنے کا وہ عادی ہے، حمالۃ الحطب ہے۔ تو یہ اس کا مجازی معنی، حقیقی معنی یعنی بخل یا ایذا پر ہے، اور مجازی معنی المشی بالنمیمہ کہ چغل خوری کرنا اور کبھی وہاں جانا کبھی وہاں جانا، کبھی اس گھر میں یعنی عیوب کی تشہیر کرنا۔ اور خاص طور پہ چونکہ اس کی ایک محاذر آئی دین اسلام کے ساتھ تھی، تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے یعنی چغل خوری کرنا اور جھوٹے عیب ان کی تشہیر کرنا اور بیان کرنا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور کل جب قیامت قائم ہوگی اس کی گردن میں، جید گردن، فی جیدہا اس عورت کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، پٹا، مسد کا معنی مونج، یا بعض علماء نے اس کا معنی حدید، لوہا کیا، لوہے کا پٹا اس کی گردن میں ہوگا جس سے اس کو گھسیٹا جائے گا میدان محشر میں، تاکہ آخرت میں بھی اس کی ذلت آشکارا ہو۔ تو دنیا میں ذلت یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حمالۃ الحطب بنا دیا، اور جب کل قیامت قائم ہوگی اس کی گردن میں پٹا ہوگا، اس پٹے سے اس کو مسلسل گھسیٹا جائے گا میدان محشر میں بھی، اور جب جہنم میں داخل ہو جائے گی تو جہنم میں بھی پٹا اس کا قائم رہے گا، اور اس پٹے سے اس کو مستقل مسلسل گھسیٹا جائے گا، اور یہ اس کے عذاب کا مزید سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خبریں دی ہیں ابو لہب کے بارے میں، اور تینوں سچی ثابت ہوئیں، اور یہ سورہ مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صدق کی دلیل ہے، جس کو دنیا نے دیکھا۔ 3 خبریں، ایک خبر یہ کہ ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی، اور وہ ہلاک ہوا بری طرح، یعنی انتہائی ذلت کی زندگی جیا، بالآخر برباد ہو گیا۔ اور جو اس کے بیٹے تھے ان میں سے عتبہ اور معتب، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک اس کا بیٹا تھا عتیبہ عین کے ساتھ، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جب سورۃ النجم نازل ہوئی والنجم اذا ہوا، تو اس نے کہا کہ کفرت برب النجم اذا ہوا، جو رب النجم ہے میں اس کا انکاری ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے بد دعا دی ہے، اللہم سلط علیہ کلبا، کہ اس پر کوئی وحشی جانور مسلط کر جو ٹکریں مار مار کے نوچ نوچ کے اس کی بوٹیاں کر دیں۔ اور یہ دعا قبول ہوئی۔ کسی سفر سے یہ لوٹ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دوستوں نے اپنے بیچ میں اس کو رکھا تھا اور حصار بنا کے چل رہے تھے، کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی بائیں، تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے یہ بد دعا کر دی تھی تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ میں مارا گیا۔ اور اسی سفر میں جب لوٹ رہے تو اللہ تعالیٰ نے جنگل سے ایک شیر بھیجا جس نے نہ دائیں والے کو دیکھا نہ بائیں والے کو دیکھا، بیچ میں اس پر حملہ کیا، اس کو ٹکرے ماری اپنے پنجوں سے دانتوں سے، اس کو نوچ نوچ کے اس کی ہڈیاں اور بوٹیاں بکھیر کر رکھ دیں،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بد دعا قبول فرما لی. تو اس کا مال اور اس کا کسب اس کے کسی کام نہ آیا. اور سیصلی نارا ذات لہب اور وامرأۃ حمالۃ الحطب، اور جہنم میں داخل ہوا کیونکہ کفر پہ مرا، اور کفر پہ مرنے والا جہنم ہی ہوتا ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. تو کفر پر مرنے کی بنا پر جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا. یہ 3 اخبار غیب جو قرآن نے دی اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور تینوں پوری ہوئیں. ان کی صداقت لوگوں نے دیکھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت کی دلیل ہے. اور ہمارے لیے جو ایک سوچ کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ کردار جو ان انتہائی ناپاک لوگوں نے اپنائے اور اختیار کیے، اپنے آپ کو ان سے بچائیں. اور جو ایک سچا دین ہے، توحید ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور آپ کی اطاعت ہے، اسے ہم پوری طرح اپنے اوپر قائم اور نافذ کریں، تاکہ وہ عذاب کی صورتیں جو ان لوگوں کو لاحق ہوئیں، حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا کر رکھے. کسی کی غیبت نہ کریں، نمیمہ نہ کریں، چغل خور نہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو آپ کی تعظیم اور تکریم ہے اس کے تقاضے پورے کریں. اور خاص طور پر توحید جو ہے اس کو اپنا حرز جاں بنائیں، کیونکہ یہ اول و آخر ہے اور یہی کامیابی کی سب سے ٹھوس بنیاد ہے. ابو لہب کا کردار انکار توحید تھا. اللہ کے پیغمبر کی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ کی تھی، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اور کہا کہ الہذا جمعتنا تب اللہ کا سائر اليوم، اور توحید قبول نہ کی. نبی علیہ السلام کی تکریم کے منافی آپ کو گالی دینا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا، تو یہ کردار انتہائی ناپسندیدہ جو اس کی بربادی کا باعث ہوا، اور اللہ نے اس خاندان کو تباہ کر دیا. حالانکہ یہ اپنے قبیلے کے، اپنی قوم کے سردار تھے اور خطے کے رئیس تھے، مگر یہ ریاست ان کے کام نہ آئی. اصل ریاست تعلق بالدین میں ہے اور توحید میں، اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت اور آپ کی سچی غلامی میں ہے. اور اس کی عورت کا کردار قرآن نے پیش کر دیا. انہیں حمالۃ الحطب تھی، چغل خور تھی، اور باتیں ادھر ادھر منتقل کرتی، اور اس کی باتوں کا محور بھی دین اسلام ہی ہوتا. اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ اس کا ایک شیوا یا شعار تھا جس پر ان کی پکڑ ہوئی. خاندان سارا مٹ گیا اور تباہ ہو گیا، اور جن کو بددعا دی گئی ان کا معاملہ نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر، صحابہ کرام، دین اسلام، اس کا غلبہ اور دین اسلام کا ظہور اور نبی علیہ السلام کی ایک تعظیم اور تکریم رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک علامت بن گئی. جہاں اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گونجتا ہے. اور پھر جو آخرت کے وعدے ہیں، جنت کے، اللہ کی رضا کے، پیچھے حوض کوثر ہم نے پڑھا، یہ تمام وعدے نبی علیہ السلام کی تقریر، تعظیم، مقام محمود، اور پھر اولاد آپ کی نسل جو حسن و حسین کے ذریعے چلی اور آگے بڑھی اور موجود اور قیامت تک رہے گی. تو یہ پیارے پیغمبر کا نام بھی روشن ہے، مقام بھی روشن ہے، دین بھی روشن ہے اور غالب ہے، اور آپ کے دین کی حامل ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، کہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اللہ کے امر کے ساتھ قائم رہے گا. لا تزالو میں استمرار ہے، استمرار، کہ یہ گروہ ہمیشہ رہے گا. استمرار کس لحاظ سے؟ زمانہ اور زمان کے لحاظ اور مکان کے لحاظ، زمان اور مکان کے لحاظ سے. ایک یہ کہ ہر دور میں ہوں، دوسرا ہر مقام پر ہوں، وہ ایک ہوں، دو ہوں. طائفہ، طائفہ جماعت کو بھی بولتے ہیں اور فرد واحد کو بھی بولتے ہیں. نفس طائفۃ، نفس طائفہ، یعنی ایک فرد، وہ بھی طائفہ ہے. خواہ وہ ایک فرد ہو، دو فرد ہوں، 10 افراد ہوں، لیکن موجود ہوں کہ زمانہ ان سے خالی نہیں ہوگا، کوئی مقام ان سے خالی نہیں ہوگا. اور اس کی علامت کیا ہے؟ قائمۃ بامر اللہ، یہ اللہ کے امر کو لے کر قائم ہوں، اللہ تعالیٰ کے امر کو.
اور اللہ کا امر کتاب و سنت ہے. ترکت فیکم امرین، وہ کتاب اللہ اور سنت ہی، یہ اللہ کا امر ہے. مانا وہ طائفہ جو ہے اللہ کے امر کو تھامے ہو، کسی امام کے نہیں، کسی پیر کے نہیں، کسی برادری کے نہیں، کسی قوم کے نہیں، کسی باپ دادا کے نہیں، بلکہ اللہ کے امر کو تھامے ہوگا. ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں حدیث ہوگی، اور یہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے. ہمیشہ ان کا معاملہ غالب رہے گا. غالب یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ، حجت کا غلبہ. کوئی ان کو زیر نہیں کر سکے گا دلیل اور حجت میں. باقی وہ کمزور ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. یہ ایک بشارت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیشہ موجود اور قائم رہے گا. اس دین کی حامل ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی اور اللہ کے امر کو تھامے رہے گی اور اس امر کو قائم کرنے کا سبب بنتی رہے گی. تو یہ نبی علیہ السلام کے دین کی اور آپ کے مقام کی تکریم اور تعظیم ہے. کفار نے سازشیں کی، اللہ نے آپ کے مقام کو واضح کیا، اور یہ مقام نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں اور قیامت تک انشاءاللہ دائم اور ثابت رہے گا. بالتوفیق بإذن اللہ تعالی.